الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، تحفظ ختم نبوت تربیتی کورس سبق نمبر 7 میں ہم اور آپ مخاطب ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں مرزا غلام احمد قادیانی کا کچھ خاندانی پس منظر بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے ان دروس کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے دروس کا آپ ذرا دیکھ لیں کہ کیسے تو ہمارے دروس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے سبق میں مرزا غلام قادیانی کا خاندانی پس منظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو مرزا غلام قادیانی کا نام اور نسب ہے اور اس کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اور یہ خاندانی پس منظر مرزا غلام قادیانی کا یہ مرزا غلام قادیانی کی اپنی کتابوں سے میں پیش کروں گا۔ یہ میرے پاس روحانی خزائن ہے اور جلد نمبر 13 ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 4 ہے۔ اس میں لکھتا ہے کہ میں ایک ایسے خاندان سے ہوں کہ جو اس گورنمنٹ کا پکا خیر خواہ ہے، یعنی گورنمنٹ انگریزی کا، گورنمنٹ برطانیہ کا۔ میرا والد میر غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیر خواہ آدمی تھا، جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی اور جن کا ذکر مسٹر گریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے، اور 1857 میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریزی کو مدد دی، یعنی 50 سوار اور گھوڑے بہم پہنچا کر عین زمانہ غدر کے وقت سرکار انگریزی کی امداد میں دیے تھے۔ عین زمانہ غدر یعنی وہ وقت جب بر صغیر کے مسلمان انگریزوں سے آزادی کی تحریک چلا رہے تھے، آزادی کے لیے جہاد کر رہے تھے، آزادی کے لیے انگریزوں کی مصیبتیں اور صعوبتیں اور تکالیف برداشت کر رہے تھے، تو مسلمان 1857 کو جنگ آزادی کہتے ہیں اور قادیانی اس کو غدر کہتے ہیں، اسے جنگ آزادی نہیں کہتے۔ جو لوگ ابتدا سے بر صغیر کے آزادی کو غداری کہا کرتے تھے، وہ کیا پاکستان کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں، یا کسی بھی طریقے سے کہیں پر بھی امت مسلمہ کے مفادات کے ساتھ ان کو کوئی تعلق اور کوئی خیر خواہی ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال کہتے ہیں زمانہ غدر کے وقت سرکار انگریزی کی امداد میں دیے تھے۔ ان خدمات کی وجہ سے جو چٹھیات خوشنودی حکام ان کو ملی تھیں، مجھے افسوس ہے کہ بہت سی گم ہو گئی، مگر 3 چٹھیات جو مدت سے چھپ چکی ہیں ان کی نقلیں حاشیہ میں درج کی گئی ہیں۔ پھر میرے والد صاحب کی وفات کے بعد میرا بڑا بھائی مرزا غلام قادر خدمات سرکاری میں مصروف رہا، اور جب تموں کے گزر پر مفسدوں کا سرکار انگریزی کی فوج سے مقابلہ ہوا تو وہ سرکار انگریزی کی طرف سے لڑائی میں شریک تھا۔ پھر میں اپنے والد اور بھائی کی وفات کے بعد ایک گوشہ نشین آدمی تھا، تاہم 17 برس سے سرکار انگریزی کی امداد اور تائید میں اپنی قلم سے کام لیتا ہوں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنا خاندانی پس منظر بیان کر رہا ہے۔ آگے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 162 پر اب میرے سوانح اس طرح پر ہیں کہ میرا نام غلام احمد، میرے والد صاحب کا نام غلام مرتضیٰ اور دادا صاحب کا نام عطا محمد اور میرے پردادا صاحب کا نام گل محمد تھا، اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے ہماری قوم مغل برلاس ہے، اور میرے بزرگوں کے پرانے کاغذات سے جو اب تک محفوظ ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں سمرقند سے آئے تھے۔ میں نے 1-2 دروس پہلے
مرزا غلام قادیانی کے بارے میں حب جاہ اور حب مال کا جہاں ذکر ہے وہاں میں نے یہ کہا تھا کہ اس نے اپنا خاندان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد سمرقند سے ہندوستان میں داخل ہوئے تھے۔ یہ حوالہ آپ کی خدمت میں آیا۔ اسی کتاب کے حاشیے میں لکھتا ہے، یعنی صفحہ نمبر 162 پر، کہ عرصہ 17 یا 18 برس کا ہوا کہ خدا تعالیٰ کے متواتر الہامات سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ میرے باپ دادے فارسی الاصل ہیں۔ وہ تمام الہامات میں نے انہی دنوں میں براہین احمدیہ کے حصہ 2 میں درج کر دیے تھے، جن میں سے میری نسبت ایک الہام یہ ہے کہ خود توحیدہ یا ابن الفارس، یعنی توحید کو پکڑو اے فارس کے بیٹو۔ پھر میری نسبت یہ ہے کہ لو کان الایمان معلقا بالثریا لنا لہو رجل من فارس، یعنی اگر ایمان ثریا سے معلق ہوتا تو یہ مرد جو فارسی الاصل ہے وہیں جا کر اس کو لے لیتا۔ اب میں نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اس نے اپنے سوانح میں یہ لکھا ہے کہ ہماری قوم مغل برلاس ہے، ہمارے آبا و اجداد سمرقند سے ہندوستان میں داخل ہوئے تھے۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ صحیح بخاری میں جب یہ روایت پڑھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا اور یہ آیت جو نازل ہوئی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس آیت کا مصداق کون ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں حضرت سلمان فارسی بھی تشریف فرماتے، تو آپ علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر دین ثریا ستارے پر بھی چلا جائے تو ان کی نسل میں سے ایک آدمی دین کو وہاں سے بھی لے کر آ جائے گا، یعنی سلمان فارسی کی نسل میں ہوگا، فارسی نسل ہوگا۔ مرزا غلام قادیانی نے جب اس حدیث کو پڑھا اور یہ پیشن گوئی سامنے آئی اور اس فضیلت کو دیکھا تو خود الہامات اس نے بنائے کہ جی میں فارسی النسل ہوں، نسل تبدیل کی۔ تو بہرحال مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں کہ پرانے کاغذات سے جو اب تک محفوظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں سمرقند سے آئے تھے۔ تاریخ پیدائش صفحہ نمبر 177، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 177 پر، اب میری ذات سوانح یہ ہیں کہ میری پیدائش 1839 یا 1840 میں سکوں کے آخری وقت میں ہوئی ہے، اور میں 1857 میں 16 برس کا یا 17ویں برس میں تھا۔ یہ عمر کے حوالے سے مرزا غلام احمد قادیانی نے خود تصریح کی ہے کہ میں 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا ہوں۔ آج کل قادیانی لوگ مرزا غلام قادیانی کی عمر کی اس تصریح کا انکار کرتے ہیں اور تاریخ پیدائش اور بتاتے ہیں۔ بس اصل وجہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی پیدائش کے بارے میں الہام ایک پیشن گوئی گڑھی، اس پیشن گوئی میں یعنی اپنی موت کے بارے میں اس نے پیشن گوئی کی کہ اتنی سالوں کے بعد میں مروں گا یا میری عمر اتنی ہوگی۔ جو اس نے پیشن گوئی میں اپنی عمر کو بتایا ہے، یہاں پر اس کی تاریخ پیدائش اور جو تاریخ موت ہے یعنی 26 مئی 1908 کو مرا، ان دونوں کو جب ملاتے ہیں تو وہ عمر نہیں نکلتی جو عمر اس نے پیشن گوئی میں ذکر کیا ہے۔ لہٰذا قادیانی اس پیشن گوئی میں مرزا قادیانی جھوٹا ثابت ہوا، لہٰذا قادیانی آج کل اس تصریح کی مرزا قادیانی نے جو خود اپنے عمر کے بارے میں کی ہے اس کا انکار کرتے ہوئے تاریخ کو آگے پیچھے کرتے ہیں۔ اب میرے ذاتی سوانح یہ ہیں کہ میری پیدائش 1839 یا 1840 میں سکوں کے آخری وقت میں ہوئی ہے، اور میں 1857 میں 16 برس کا یا 17ویں برس میں تھا۔ یہ ہے روحانی خزائن جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 177۔ کیفیت پیدائش کہ مرزا غلام احمد قادیانی کیسے پیدا ہوا، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 479۔ روحانی خزائن جلد نمبر 15 479 کہتا ہے کیفیت پیدائش کہ کس طرح پیدا ہوا۔ لکھتا ہے
میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا، اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ یہ مرزا یہاں پر دو باتیں جو ہیں وہ غور طلب ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا، اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا۔ پیٹ سے نکلی تھی۔ یہ قادیانیوں کا سلطان القلم ہے، جس کو اتنی تہذیب بھی نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ولادت کہا جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کوئی کمزور لفظ نہیں کہ وہ نکلی پھر میں نکلا۔ ریلوے پلیٹ فارم ہے کہ پہلے وہ نکلا پھر میں نکلا، ٹرک اڈے کا گودام ہے پہلے وہ نکلی پھر میں نکلا۔ یعنی آپ تہذیب پر غور کیجئے، قادیانیوں کی اس تہذیب کا اندازہ لگائیے کہ ان کے گرو کے اخلاق کا یہ معیار ہے کہ اپنی ماں کے بارے میں، پھر جنت کے نام سے اس کی جو بہن پیدا ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ کہتا ہے پہلے ماں کی پیٹ میں سے وہ نکلی پھر میں نکلا۔ دوسری بات جو اس میں ہے کہ اس کے بعد گھر میں کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ خاتم الاولاد، خاتم عربی کا لفظ ہے اور اولاد بھی عربی کا لفظ ہے۔ خاتم الاولاد کا معنی مرزا غلام قادیانی نے یہ لکھا کہ میں آخر الاولاد ہوں، یعنی میں آخری ہوں۔ جنت پہلے وہ لڑکی پیٹ سے نکلی تھی، میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا، میں خاتم الاولاد ہوں۔ خاتم الاولاد کا معنی یہ بتایا کہ میرے والدین کے ہاں اور کوئی لڑکا لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ خاتم الاولاد یعنی میں آخر الاولاد ہوں۔ اب دونوں الفاظ عربی کے، خاتم بھی عربی کا، اولاد بھی عربی کا۔ اسی طریقے پر خاتم النبیین میں، وہاں بھی خاتم کا لفظ عربی کا ہے اور النبیین کا لفظ بھی عربی کا ہے۔ ہم کہتے ہیں جس طرح یہاں مرزا غلام قادیانی نے خاتم الاولاد سے مراد آخر الاولاد لیا ہے، اسی طریقے پر خاتم النبیین کا معنی بھی آخر النبیین ہے۔ لیکن غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ نہیں، خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبیوں کی مہر۔ نبیوں کی مہر کا معنی یہ، اگر نبیوں کا مہر بھی مان لیا جائے تو مہر تب لگتی ہے جب کسی چیز کی اینڈ اور اخیر ہو جائے، اخیر میں مہر لگائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں یہ ہمدرد کی سر بمہر دوائیاں ہیں، سر بمہر۔ مہر لگنے کے بعد اب اس میں نہ ترمیم ممکن ہے نہ اضافہ ممکن ہے۔ صدر جب سٹیمپ لگاتا ہے، کوئی جج جب فیصلہ کر لیتا ہے تو اس فیصلے کے اخیر پر مہر لگا دیتا ہے کہ اب یہ فیصلہ اب مکمل ہوا، اب اس فیصلے میں مزید کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں رہی۔ مہر کا یہ معنی ہے۔ اگر خاتم النبیین میں یہ کہا جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہے، تو مہر کا معنی یہ ہوا کہ آپ اخیر میں آپ نے اس سلسلہ نبوت پر مہر کر دی، اس سلسلے کا اینڈ ہوا، اس کا بالکل اخیر ہوا، اس کا اختتام ہوا۔ دنیا کا دستور یہی ہے۔ کوئی پٹواری، تحصیلدار، کوئی کمشنر، کوئی جج، کوئی جرنیل، کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم، کوئی بھی وہ جب فیصلہ کرتا ہے اور فیصلے کے اخیر میں مہر لگاتا ہے۔ مہر لگانے کا مقصد ہے کہ اب یہ فیصلہ کمپلیٹ ہوا، یہ فیصلہ اب مکمل ہوا، اب اس فیصلے میں مزید کسی کمی اور زیادتی کی گنجائش نہیں رہی۔ مہر کا معنی تو یہ ہے۔ لیکن قادیانیوں کی جو افلاطون ہے اور قادیانیوں کی جو ڈکشنری ہے اس میں، اور قادیانیوں کا جو گرامر ہے اس میں، نبیوں کی مہر کا معنی یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مہر لگاتے جائیں گے اور نبی آتے جائیں گے۔ اب جتنے بھی نبی آئیں گے
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آئیں گے۔ قادیانی اس کا معنی یہ لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 13 صدیوں کے جو مجددین ہیں، قادیانیوں کی ایک کتاب ہے، اس کا نام عسل مصفہ ہے۔ اس میں قادیانیوں نے 13 صدیوں کے مجددین کے نام لکھے ہیں، اور ان میں اکثر مجددین وہ ہیں جنہیں ہم بھی مانتے ہیں، سوائے 2-3 کے جو متنازع ہیں۔ تو ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں کہ 13 صدیوں کے وہ مجددین جن کو تم لوگوں نے بھی مجدد تسلیم کیا ہے، اور عسل مصفہ میں ان کی فہرست آپ لوگوں نے شامل کی ہے، ان مجددین میں سے ایک مجدد ایسا بتاؤ کہ جس نے خاتم النبیین کا معنی یہ کیا ہو کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر سے نبی بنیں گے۔ پوری امت نے خاتم النبیین کا معنی یہ کیا ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ سلسلہ سر بمہر ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ لیکن قادیانی کہتے ہیں کہ نہیں، خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ اب نبی کی مہر سے نبی آتے رہیں گے۔ اب بات یہ ہے، خاتم الاولاد عربی کے الفاظ ہیں، اگر وہاں معنی آخر الاولاد ہے تو خاتم النبیین میں بھی معنی آخر النبیین ہونا چاہیے۔ اگر خاتم النبیین کے اندر قادیانی معنی کرتے ہیں کہ نبی کی مہر سے اب نبی بنیں گے، تو پھر خاتم الاولاد کا معنی بھی یہ ہونا چاہیے کہ اب مرزا غلام قادیانی کی مہر سے اس کی ماں کے پیٹ سے بچے نکلتے جائیں گے۔ اپنے مقصد کے لیے یہاں خاتم الاولاد کا معنی آخر الاولاد، اور وہاں جب وہ اپنے مقصد اور اپنے باطل نظریات کے متصادم ہے تو وہاں پر معنی میں تحریف کر لی۔ تو بہرحال یہ مرزا غلام قادیانی نے کیفیت پیدائش معلوم کی۔ اب جو ہے اس کے بعد، یہ تو اس کی پیدائش کی کیفیت تھی، اب یہ ابتدائی تعلیم۔ اسی روحانی خزائن جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 181۔ اچھا، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 181۔ لکھتا ہے کہ بچپن کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں 6-7 سال کا تھا تو ایک فارسی خواہ معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا، جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں۔ ایک فارسی خواہ معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا، یہ بھی قادیانیوں کے سلطان القلم کی تہذیب کا ایک نمونہ ہے کہ استاذ کو نوکر کہا جاتا ہے، کہ ایک فارسی خواہ معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا، جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائی۔ جس سے قرآن شریف پڑھا اس کو نوکر، کہ میرے لیے نوکر، استغفر اللہ۔ حالانکہ وہ معلم ہے، استاذ ہے، اس کے لیے اچھے الفاظ بھی ہے۔ سب سے کمزور لفظ استاذ کے لیے، اس سے بھی کمزور لفظ کوئی ہو سکتا ہے کہ جو اس کو میرے لیے نوکر رکھا گیا۔ اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا، اور جب میری عمر تقریباً 10 برس کی ہوئی تو ایک عربی خواہ مولوی صاحب میری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے، جن کا نام فضل احمد تھا، اور میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحو ان سے پڑھے۔ اور بعد اس کے جب میں 17 یا 18 سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا، ان کا نام گل علی شاہ تھا۔ ان کو بھی میرے والد صاحب نے نوکر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا، اور ان آخر ذکر مولوی صاحب سے میں نے نحو اور منطق اور حکمت وغیرہ علوم مروجہ کو جہاں تک خدا تعالیٰ نے چاہا حاصل کیا،
اور بعض طبابت کی کتابیں میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھیں اور وہ فن طبابت میں بڑے حاذق طبیب تھے۔ اچھا، یہاں پر یہ تو مرزا غلام قادیانی کے پڑھائی کا ذکر تھا۔ ایک حوالہ میں اور آپ کو دیتا ہوں، ابھی میرے ذہن میں آیا۔ یہ ایک حوالہ ہے، یہ پھر میں آپ ابھی مجھے مل نہیں رہا، اس کو میں تلاش کر کے پھر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو وہ حوالہ یہ تھا، یہاں مرزا غلام قادیانی نے اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں بتایا کہ فضل الہی سے پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے ایک اور مولوی صاحب جس کا نام گل علی شاہ تھا، اور ایک مولوی صاحب فضل احمد تھا، ان تینوں استادوں کا ذکر کیا ہے، گل علی شاہ، فضل الہی، فضل احمد کی۔ ان سے میں نے قرآن شریف، فلسفہ، منطق، نحو وغیرہ اسباق پڑھے اور اپنے والد سے بھی پڑھا۔ ایک اور حوالہ ہے، وہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ سو خلفاً میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے قرآن کا یا حدیث کا ایک سبق بھی کسی انسان سے نہیں پڑھا۔ وہ لکھتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی خود پڑھاتے ہیں، ان کا کوئی استاذ نہیں ہوتا، سو میں حلفاً کہتا ہوں کہ میرا کوئی استاذ نہیں، میں نے قرآن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے قرآن شریف کا یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی کسی انسان سے پڑھا ہو۔ وہاں یہ لکھا ہے قسمیہ، اور یہاں یہ لکھا ہے۔ تو بہرحال یہ اپنے اس میں کذبات مرزا جو ہیں، مرزا کے جو جھوٹ ہیں، اس باب میں پھر یہ پیشن گوئی آئیں گے اور اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ یہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی تعلیم کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد مرزا غلام قادیانی کی جو دعاوی ہیں، اس نے جو دعوے کیے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 201 پر صفحہ نمبر 201 پر مرزا قادیانی لکھتا ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 201۔ اور پھر جب 13ویں صدی کا اخیر ہوا اور 14ویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا تعالی نے الہام کے ذریعے سے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے۔ خدا تعالی نے الہام کے ذریعے سے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے۔ یہ مجدد ہونے کا اس نے دعویٰ کیا ہے۔ یہ تذکرہ ہے، تذکرہ یعنی وحی مقدس۔ اس میں یہ تذکرہ یعنی وحی مقدس، قادیانیوں کے جو جھوٹے خواب ہیں یا ان کی جو قصے کہانیاں جو بھی ہیں، اس میں لکھ کر کے اس نے کہا کہ جی یہ کیا ہے، میری وحی ہے۔
نبی جو ہے وہ کتابیں نہیں لکھتا، نبی پر کتاب نازل ہوتی ہے، نبی کتابوں کا مصنف نہیں ہوتا، وہ کتابیں لکھتا نہیں۔ یہ قادیانیوں کا سلطان القلم ہے، ان کا جھوٹا مدعی نبوت ہے کہ جس نے 84 کتابیں لکھ ڈالی، اپنی وحی بھی خود ڈالی اور کہا کہ وحی مقدس۔ اس کے تذکرہ کے صفحہ نمبر 292 پر صفحہ نمبر 292 میں لکھتا ہے کہ خدا کا کلام جو میرے پر نازل ہوا اس کے یہ الفاظ ہیں۔ خدا کا کلام جو میرے پر نازل ہوا اس کے الفاظ یہ ہیں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے مرسل من اللہ۔ کہتے ہیں یہ خدا کا کلام جو میرے اوپر نازل ہوا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے مرسل من اللہ۔ جلد نمبر آگے جو ہے اس نے دعویٰ کیا ہے مسیل موعود کا، جلد نمبر 3 صفحہ 192۔ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 92۔ علماء ہند کے نام نیاز نامہ۔ علماء ہند کے نام نیاز نامہ۔ اس میں لکھتا ہے، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 192، کہتا ہے، اے برادران دین و علماء شرع متین، آپ صاحبان میری ان معروضات کو متوجہ ہو کر سنیں کہ اس عاجز نے جو مسیل موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں، یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں جو آج ہی میرے منہ سے سنا گیا ہو، بلکہ یہ وہی پرانا الہام ہے جو میں نے خدا تعالیٰ سے پا کر براہین احمدیہ کے کئی مقامات پر بتصریح درج کر دیا تھا، جس کے شائع کرنے پر 7 سال سے بھی کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا ہوگا۔ میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں۔ جو شخص یہ الزام میرے پر لگاوے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے۔ اس میں مرزا غلام قادیانی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مسیل موعود ہوں۔ بعض لوگ جو اس کو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ میں نے مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ مفتری اور کذاب ہے۔ میں نے مسیل
موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو یہاں پر اس نے دعویٰ کیا مثیل موعود، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آنے والے ہیں اس کا مثل، مثیل موعود۔ لیکن آگے مرزا غلام قادیانی نے پھر خود مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ یہ روحانی خزائن اور جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 409۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 409 ہے۔ اس میں یہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی اس نے اس امت کے مفسد تباہ لوگوں کو یہودی ٹھہرا کر اس عاجز کا نام مسیح ابن مریم رکھ دیا، اور اپنے الہام میں فرمایا جعلناک المسیح ابن مریم۔ یہاں پر اسی کتاب میں، یعنی کہتے ہیں وہ دروغگو حافظانہ باشد، اسی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 192 پر علماء ہند کے نام نیاز نامے میں لکھتا ہے کہ میں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں جو آج سے براہین احمدیہ بھی کی تصریح ہے۔ میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں۔ میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں۔ یہ علماء ہند کے نام نیامے میں یہ لکھتا ہے، اور آگے اسی کتاب کے صفحہ 409 پر لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مفسد التبع لوگوں کو یہودی ٹھہرایا اور اس عاجز کا نام مسیح ابن مریم رکھا، اور پھر کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے الہام کیا کہ جعلناک المسیح ابن مریم، کہ آپ کو مسیح ابن مریم بنا دیا۔ یہ صفحہ نمبر 8 جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 275۔ صفحہ نمبر 216۔ میں کئی برس سے بے امر رب العالمین کہہ رہا ہوں کہ میں مسیح موعود اور مہدی مسعود ہوں۔ جلد نمبر 13 ابھی گزر گیا علماء ہند کے نام نیاز نامے میں، کہ اس میں یہ لکھتا ہے کہ میں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن یہاں پر اب کہہ رہا ہے کہ میں کئی برس سے بامر رب العالمین کہہ رہا ہوں کہ میں مسیح موعود اور مہدی مسعود ہوں۔ اس کے بعد جلد نمبر 18 اور صفحہ 212، جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 212۔ صفحہ نمبر 212 پر لکھتا ہے روحانی خزائن جلد نمبر 18، کیونکہ میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت و آخرین منہم لما یلحقوا بہم بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا تعالی نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے، اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا ہے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا ہے۔
یہ مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی ہے۔ کوئی آدمی اگر ہمارے اس معاشرے میں کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کرے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا ہے، تو آپ کیا سمجھیں گے اس سے بڑا کوئی گستاخ ہوگا یا نہیں؟ مرزا غلام قادیانی نے اس گستاخی کا ارتکاب کیا ہے، اور اس گستاخی کے ارتکاب کے باوجود جو لوگ مرزا غلام قادیانی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا اسے مقتدا اور پیشوا مان رہے ہیں، وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گستاخی میں مرزا غلام قادیانی کے ساتھ برابر کے شریک ہے۔ تو یہاں پر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا تعالیٰ نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد، براہین احمدیہ مرزا قادیانی کی اپنی کتاب، یہ نہیں کہ یہ قرآن میں کوئی استدلال ہے، دعویٰ بھی خود ہے اور دلیل بھی خود، وہ اپنے الہام سے دلیل، قاضی بھی خود ہے، مجرم بھی خود ہے، خود فیصلہ خود دعویٰ۔ عجیب بات ہے، براہین احمدیہ میں آپ نے 20 سال، وہ کس کی کتاب ہے؟ وہ تو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے۔ 20 برس پہلے آپ نے کتاب لکھی اور اس میں ایک دعویٰ کیا ہے، 20 سال بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ میں فلاں ہوں، اس لیے کہ یہ آج سے 20 سال پہلے بھی فلاں کتاب میں اللہ تعالیٰ نے میرا نام یہ لکھا۔ وہ 20 سال پہلے جو کتاب لکھی ہے وہ بھی تو آپ کے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہے، وہ کوئی آسمان سے تو نہیں اتری۔ 20 سال پہلے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب میں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو آپ نے مہدی موعود یا مسیح موعود یا بروزی طور پر نبی اپنے آپ کو لکھ دیا ہے، تو وہ تو خود آپ نے لکھا ہے نا۔ تو بہرحال اس میں مرزا غلام قادیانی نے بڑی جسارت کی اور یہ لکھا، اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا ہے۔ اسی کتاب کے جلد نمبر 18 کے صفحہ نمبر 231 پر، سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، اور اگر قادیان میں بھیجا ہوا مرزا غلام قادیانی اللہ کا رسول نہیں، تو گویا کہ خدا کی سچائی بھی پھر مشکوک ہو گئی، نعوذ باللہ۔ خدائی کی سچائی وہ مرزا غلام قادیانی کی جھوٹی نبوت کے ساتھ وہ مشروط ہے اور معلق ہے۔ اگر مرزا غلام قادیانی رسول نہیں تو پھر خدا کی سچائی بھی مشکوک ہے، نعوذ باللہ۔ تو بہر لکھتا ہے کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ اسی کتاب کے صفحہ 207 پر کہتے ہیں کہ پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب یہ وحی اللہ ہے، یہ اللہ کی وحی ہے۔ کون سی اللہ کی وحی؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی الہی میں میرا نام محمد بھی رکھا گیا ہے اور رسول بھی، نعوذ باللہ۔ صفحہ نمبر 211 پر لکھتا ہے کہ میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، یعنی بھیجا گیا بھی اور خدا سے غیب کی خبریں پانے والا بھی۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 225 پر لکھتا ہے اور وہ خدا اور وہ قادر خدا قادیان کو طاعون کی تباہی سے محفوظ رکھے گا، تا تم سمجھو کہ قادیان اسی لیے محفوظ رکھی گئی کہ وہ خدا کا رسول اور فرستادہ قادیان میں تھا۔ یہاں پر بھی کل الفاظ میں اس نے دعویٰ کیا ہے
اسی طرح جلد نمبر 19 میں، جلد نمبر 19 اور صفحہ نمبر 113، اور مجھے بتلایا گیا تھا کہ تیری خبر قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اور تو ہی اس آیت کا مصداق ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 اور صفحہ نمبر 113۔ اور مجھے بتلایا گیا تھا کہ تیری خبر قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اور تو ہی اس آیت کا مصداق ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ مرزا غلام قادیانی کی اپنی کتابوں سے ان کے کچھ دعاویوں کا میں نے دعووں کا ذکر کیا ہے، اور روحانی خزائن جلد نمبر 18 کے جو حوالے میں نے اس کے دعوی نبوت کے حوالے سے پیش کی کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا ہے، یہ دعوی ہیں۔ اس پر جناب مولانا وحید الدین خان صاحب، جن کا ابھی رمضان میں چند دن پہلے انتقال ہوا، اس نے الرسالہ کے اندر جو دلی سے چھپتا ہے اس میں لکھا کہ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ جناب اگر یہ نبوت کا دعویٰ نہیں ہے تو یہ کیا چیز ہے؟ کیا تعویل اس کی ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال یہ مرزا غلام قادیانی کے جو دعوے ہیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اب یہ ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ تین امور ایسے ہیں، تین امور جو متنازع ہیں۔ ایک مرزا غلام قادیانی کا کریکٹر اور کردار، دوسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع اور نزول، اور تیسرا ختم نبوت۔ مرزا غلام قادیانی کی ذات کے بارے میں قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی ہے، رسول ہے، مہدی ہے اور مسیح ہے وغیرہ وغیرہ، مجدد ہے۔ اور امت مسلمہ کا نظریہ مرزا غلام قادیانی کے بارے میں یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کر کے ارتداد کا راستہ اختیار کیا، وہ مرتد ہے، بے ایمان ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور اپنی تحریرات کی روشنی میں جو ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں، اور میں آپ کو دکھاؤں گا، اپنی ان تحریرات کی روشنی میں ولد الزنا بھی ہے، اور مرزا غلام قادیانی کو انسان کہنا انسانیت کی تذلیل ہے۔ یہ ہے امت مسلمہ کا نظریہ۔ اگلے چند دن میں انشاءاللہ اسی کورس میں، اسباق میں اپنا یہ نظریے کے ایک ایک لفظ کو انہی کی کتابوں سے میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا جو امر متنازع ہے وہ یہ ہے کہ قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ یہی نظریہ مولانا وحید الدین خان کا بھی تھا، اور یہی نظریہ جاوید احمد غامدی کا بھی ہے، اور بھی کچھ ملحد ہیں جن کا یہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ امت مسلمہ کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا، اور قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا۔ یہ عقیدہ تواتر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے، اور امت سے بھی تواتر نسلاً بعد نسل یہ عقیدہ چلتا آ رہا ہے۔ اور تیسرا جو امر متنازع ہے وہ یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہے، بند ہے یا جاری ہے۔ قادیانیوں کا نظریہ یہ ہے کہ نبوت کی تین قسمیں ہیں، جن میں سے دو بند ہیں، مستقل نبوت بند ہے اور شریعت والی نبوت بند ہے، جبکہ ذلی بروزی نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ امت مسلمہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کی کوئی ایسی قسم نہیں ہے جو جاری ہو، نبوت کی تمام اقسام بند ہیں، ایک قسم بھی ایسا نہیں ہے جو جاری ہو۔ اور یہ جو بروزی، ذل اور بروزی جو قسم ہے، ذل عربی زبان میں سائے کو کہا جاتا ہے، اور بروز کسی چیز کی ظہور کو کہا جاتا ہے، تو یہ ذلی بروزی قسم جو ہے یہ قادیانیوں کی اپنی خانہ ساز ہے، من گڑت ہے، خود ساختہ ہے،
قرآن و سنت میں، اصطلاح شریعت میں کہیں پر بھی ذل اور بروز نبوت کی اس قسم کا کوئی ذکر اشارتاً و کنایتاً کہیں پر بھی نہیں ملتا۔ تو یہ تین امور ہو گئے مرزا غلام قادیانی کا کریکٹر اور کردار۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو انسان کہنا انسانیت کی تذلیل ہے، وہ شرافت کے معیار پر بھی پورا نہیں اترتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں امت مسلمہ کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھایا اور قرب قیامت ان کا نزول ہوگا، اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ آپ علیہ السلام کی آمد کے بعد سلسلہ نبوت مکمل ہوا، اس رحمت کی تکمیل کی گئی ہے۔ تو بہرحال آئندہ اسباق میں انشاءاللہ تعالی ان تینوں موضوعات پر ہمارے دلائل بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ قادیانیوں کی جو اس حوالے سے دلائل ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور اس موضوع پر بھی بحث ہوگی کہ ان تینوں موضوعات میں سے سب سے اہم اور بنیادی موضوع کون سا ہے کہ جسے موضوع بحث بنایا جائے اور جس پر پہلے گفتگو کی جائے۔ انشاءاللہ تعالی کل کے سبق میں اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مبلغ بنائے، اخلاص اور استقامت کے ساتھ یہ سفر طے کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔